السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت عمل ہے کہ فرض ہے، کیا معاملات ہیں داڑھی کے، داڑھی رکھنی چاہیے اور جو نہیں رکھتے ان کے کیا معاملات ہیں۔ تو کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے میرے پاس کہ داڑھی کے ریلیٹڈ بھائی ٹاپک بناؤ۔ اب وہ ہو سکتا ہے میرے نہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے آ رہے ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں مسئلہ جو ہے، ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس داڑھی میری آتی نہیں ہے ایلوپیشیا کی وجہ سے۔ ساتھ ساتھ میں نے کہا وضاحت بھی کرتا چلوں اس بات کی کہ داڑھی میری دیکھیں رکھی ہوئی ہے، یہ لمبے لمبے بال آپ کو دکھ رہے ہیں، کافی لمبے ہو چکے ہیں۔ تو جگہ جگہ کچھ بال ہیں جو میں نے چھوڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سنت کے طور پہ۔ یہ دیکھیں یہ سارے داڑھی کے بال کچھ جو جہاں جہاں چھوٹے ہوئے ہیں نا، وہ آپ کو یہ اٹھتے ہوئے کھنچتے ہوئے کھال نظر آ رہی ہوگی۔ تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک داڑھی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی چینل سے ریلیٹڈ ایک امام صاحب ہیں جو دعوت اسلامی کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی چیزیں جو سنت بیان کی جاتی ہیں، اور داڑھی کے حوالے سے بھی جو یہ کہا جاتا ہے سنت ہے، بالکل سنت ہے، لیکن اس کا حکم واجب کا ہے۔ عیدین کی نماز کو بھی سنت کہا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی حکم کیا ہے؟ وہ واجب کا حکم ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ سنت سے ثابت ہے، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ثابت ہے۔ اب اس کے مطابق آگے اس کا حکم وہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس میں آپ ایک اچھا حدیث ترمذی کی حدیث ہے، آپ ریفرنس بھی دے دیں گے وہ زیادہ بہتر رہے گا، لیکن یہ لوگ ریفرنس دیتے نہیں ہیں، ان کو دینا چاہیے ریفرنس بیچ بیچ میں، تاکہ لوگوں تک نالج پہنچے تو لوگ چیک آؤٹ بھی کر سکیں ان چیزوں کو، تاکہ لوگوں کو ایک گارنٹیڈ یعنی مل جائے گا ہاں بھائی یہ یہاں سے انہوں نے بتایا ہے۔ بہرحال چلیں آگے سنتے ہیں۔ سے جو آپ کے بال بڑے ہوتے تو آپ کچھ لیتے تھے، ان کو کچھ تراشتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کے حوالے سے جو بیان فرمایا تو وہ ایک مٹھی کر کے بیان فرمایا۔ اب اس سے زیادہ کچھ جو ہوں وہ آپ تراش سکتے ہیں، یعنی بعض داڑھی کو بھی اس کی مقدار کے اوپر بھی کہتا ہے کہ تھوڑی سی ہوگی تو بھی داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے۔ ایک مٹھی سے داڑھی اگر کم کرتے ہیں تو وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے داڑھی کے حوالے سے یہ کہنا کہ صرف سنت ہے اور اس کے ترک سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، داڑھی کے ترک پر گناہ ہے۔ ایسا شخص جو داڑھی نہیں رکھتا تو وہ ترک واجب گناہگار ہے، اس شخص کو آپ امام نہیں بنا سکتے، وہ امامت کے مسئلے کے لیے بھی وہ قابل نہیں رہتا ہے۔ صحیح ہے، انہوں نے کہا کہ امام بھی نہیں بن سکتا جس کی داڑھی نہ ہو، کیونکہ وہ ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے اور واجب سنت کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ آگے سنتے ہیں مزید کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے۔ یا ایک اور غلط فہمی داڑھی کے حوالے سے میں کچھ لوگ داڑھی جو رکھنے والے بطور خاص جو داڑھی رکھے ہیں ماشاءاللہ، اب یہ بھی جب خط بنانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ اپنا آپ حجام کے سپرد کر دیتے ہیں، آگے باقاعدہ کہتے ہیں کہ وہ نیند آ گئی تھی۔ اچھا وہ جگہ بھی ایسی ہوتی ہے، بعض کا واقعی تھکاوٹ ہو تو نیند آ جاتی ہے اگر کوئی اچھی جگہ ہو، تو اب داڑھی کو اس طریقے سے سپرد کر دیا اور اپنی داڑھی ایک مٹھی سے کم کروا لی، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جب بھی داڑھی ہو ایک مٹھی سے زائد بال آپ کی تھوڑی سے، اور یہ اس میں جو زائد بال آپ آگے بڑھتے ہوں تو وہ آپ بالکل رکھیں۔ اسی طرح آپ کے سیڈوں پر یہ بھی بہت سے ناظرین ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ خط یہ ہماری گالیں ہیں، اس گال کے جو ابری ہوئی گالیں ہوتی ہیں اس کے جو بال ہوتے ہیں اس کو آپ خط بنا سکتے ہیں، یہ بالکل اور بنانا چاہیے۔ کئیوں کے چہرے جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھے ہوں گے اور اس سے لوگوں کو بھی ترغیب ملے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اوپر جو یہاں بال نکل جاتے ہیں نا وہ تھوڑے سے برے لگتے ہیں، یہاں سے بال جو ہے نا صاف کروانا جائز ہے۔ صحیح ہے، کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور کئیوں کے ہوتے ہی اتنے خط والی صورتحال، ٹھیک ہے، لیکن خط بنانا یہ جائز ہے۔ جو گال ہماری ابری ہوئی ہے اس کے جو بال ہیں جو عام طور پر بڑھتے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے رہتے ہیں، ان کو ترشوا سکتے ہیں، ان کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے سیڈوں پر بال ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی ہم کٹوائیں اور ان کو بالکل وہ بنائیں۔ بعض کلمے بناتے ہوئے بالکل کانوں کے نیچے تک اور ادھر گال تک وہ ان کی باریک سی آتی، آگے سے داڑھی شروع ہوتی، تو یہ لوگوں میں غلطی ہے۔
آپ جب بھی داڑھی کے حوالے سے کچھ وہ کرنے، جو میں بالخصوص ان سے بات کر رہا ہوں کہ جو ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کی بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو دیتے ہیں تو آپ وہ ایک مٹھی سے کم کر دیں، یا ادھر سے آپ کے اگر خط بنانے کی ایسی عادت بنی ہوئی ہے کہ آپ کلمے بنانے کے لیے داڑھی کے جو کان کے برابر آپ کے یہ بال آ رہے ہیں، آپ ان کو بالکل باریک سی لائن بنا دیتے اور نیچے تک آگے نیچے داڑھی شروع کرتے، تو یوں نہیں ہے، بلکہ ہمارے کانوں میں جو یہ کن پٹی جسے کہا جاتا ہے، یہ ہڈی جسے کہا ہے، اور یہ ہڈی تقریباً سب میں ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو یہ لگائیں گے تو تو اس ہڈی کے جو نیچے یہ داڑھی، لڑائی جھگڑوں کی عادت صحیح ہے. تو آپ نے ان کا موقف سن لیا ہے یہاں پر، اور اب یہ داڑھی کی سیٹنگ وغیرہ پہ چلے گئے، لیکن داڑھی کی سنت اور اس کی بات چل رہی تھی ٹاپک، تو یہاں پہ ان کو روک دیتے ہیں. پھر چلیں ہمارے پاس دوسرا جو ہمارے ساتھ جو موجود ہے وہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب، تو ان سے بھی رائے لیتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا معاملہ ہے. تو چلیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. داڑھی رکھنا بھی سنت ہے اس لحاظ سے. تو باقی جو اصطلاحی لحاظ سے اگر دیکھا جائے گا تو داڑھی رکھنا واجب ہے. باقی اس کو فرض اس لیے کہا گیا ہے کہ واجب جو ہے نا عملی طور پر فرضی ہوتا ہے، یعنی اس کو کرنا ضروری ہے، اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ کریں یا نہیں کریں. جو فقہا کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ واجب ہے، کیونکہ واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. صحیح حدیث ہے اس بارے میں، لیکن چونکہ خبر واحد ہے تو اب یہ چیزیں چونکہ علماء کے سمجھنے کی ہیں، عوام کو ان زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. تو ایک یعنی خبر واحد سے ثابت ہے تو اس لیے اس کو فقہا کی اصطلاح میں واجب سے تعبیر کیا جاتا ہے، فرض سے تعبیر نہیں کیا جاتا. لیکن عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے اس میں. آپ ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. بالکل صحیح ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، خالف الیہود والنصارى، فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ. تو اس کو دیکھنا چاہیے، اصطلاحات میں نہیں پڑھنا چاہیے. باقی یہ جو جن لوگوں نے سنت کہا اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ وہ انہوں نے اس کی ٹرم کو نہیں دیکھا، بلکہ اس معنی میں کہ نبی نے چونکہ رکھی ہے اس لحاظ سے سنت کہا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کس درجے کی سنت ہے. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب موجود ہے، ان کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. چلیے شروع کرتے ہیں. تو النکاح من سنتی. نمبر 2، من رغب عن سنتی فلیس منی. یہ کڑوی بات ہے، مقطع میں آ پڑی ہے، سخن دسترانہ بات. یہ بہت سو کو بہت بری لگے گی میری بات. خدا کے لیے اس یقین کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دینی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی. جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. بڑی خطرناک. وہ لاکھ اپنی جگہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم شفاعت کے امیدوار بن کر حضور کی طرف دیکھیں، حضور فرمائے دفع ہو جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. میری سنت. اب سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل. سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے کہ چھوٹی سنتیں بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی ہوتی ہیں. اب سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. جیسے آپ اکنامکس میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں، میکرو اکنامکس، مائکرو اکنامکس. تو میکرو سننا، مائکرو سننا. مائکرو سننا کی مثال سب سے مائکرو، سب سے چھوٹی. مسجد میں داخل ہو تو دایاں آگے جائے، بایاں نہ جائے. باہر نکلے تو بایاں پہلے نکلے، دایاں نہ نکلے. کسی نے تو نکلنا ہے بھائی. صحیح ہے. لیکن احساس رہے کہ داخل ہوتے ہوئے دایاں آگے، نکلتے ہوئے بایاں آگے. بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو بایاں آگے، دایاں بعد میں. نکل رہے ہو تو دایاں پہلے، بایاں بعد میں. سنت پر عمل ہو گیا، ثواب مل گیا. رات کو سونے لگے، قبلہ رخ ہو جاؤ، کروٹ لے لو قبلے کی طرف، اور اپنے گال کے ہاتھے اپنی داڑھی ہتھیلی رکھ لو. اللہ مزید توفیق دے تو مسنون دعا بھی مانگ لو. سنت ہو گئی. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں. اب میں مائکرو سنت کی کوئی تفصیل یہاں نہیں دے سکتا. وہ تو جن کا پہلے ذکر آیا ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بہت جامع اس موضوع پر موجود ہے، اسوہ رسول. لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت
मैकुरों का जिक्र भी बाद में आएगा। छोटी सुन्नतों में सबसे बड़ी सुन्नत दाढ़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसका रखना सुन्नत मुअक्कदा होने में तो शक ही नहीं है, बहुत से उलमा के नजदीक वाजिब है। सही। और ये सुन्नत वो सुन्नत है जिसके लिए हुक्म दिया हुजूर ने, एफुल्लुहा वक़स्सु शवारिब, दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें कतराओ। बेशक ये सिर्फ हुजूर की सुन्नत नहीं, तमाम अंबिया और रसूल की सुन्नत, तमाम औलिया अल्लाह की सुन्नत। बेशक ऐसे ही है। वो 11वीं वाले भी अगर है तो उनकी भी सुन्नत थी, 11वीं देने वालों वो सुन्नत वाले तो नहीं होते, वो 11वीं दे रहे हैं बस। अच्छा, ये सुन्नत ऐसी अजीब है कि है तो हरदम है और नहीं है तो यकसर नहीं है। बात सुन्नतें ऐसी भी होती कभी रह गई, फर्ज कीजिए जोहर की पहली 4 सुन्नतें रह गई और आपको जल्दी भी है किसी काम में, तो अगर रह गई कोई बात नहीं है, सुन्नत है, कभी रह जाए, अक्सर आप पढ़े। ये सुन्नत है कि है तो हरा वक्त है और है नहीं तो जीरो, ऑल और नन लॉ कहलाता है फिजियोलॉजी में, है तो पूरी और नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये मुसलमान की पहचान। इन्होंने यहाँ भी वजाहत कर दी है कि नमाज के रिलेटेड जो भी कहते हैं ना, नमाज सुन्नतें मौक़िदा हैं, जो पढ़ने ना पढ़ने वाला भी गुनाहगार होता है, तो इस हवाले से भी आपको ये इन्होंने बता दिया है इसरार अहमद साहब ने कि छूट जाए तो कोई नहीं, लेकिन पढ़नी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर कोई जाना है कहीं ज़रूरी काम है तो आप छोड़ भी सकते हैं, तो गुनाह वाली बात नहीं है इसके अंदर। मसनून सुन्नत, मसनून दाढ़ी, दूर से आपको पता लगेगा ये मुसलमान आ रहा है, वरना क्या पता कोई ईसाई है, कोई बुद्ध आदमी है, कोई हिंदू है, कौन है, क्या पता। ये हमारी पहचान है। बिल्कुल ऐसे ही। मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। गौर कर लीजिए, हमने किसी की सुन्नत को छोड़कर किसी की इख्तियार भी तो की है। हुजूर की सुन्नत छोड़कर कर्ज़म की सुन्नत इख्तियार की कि नहीं? किसी न किसी का तो रास्ता आप अपनाएंगे। दाढ़ी मुड़ाना कब से शुरू हुआ? जब कर्ज़म साहब तशरीफ लाए थे अंग्रेज की पैरवी में, अंग्रेज की पैरवी में दाढ़ी छोड़ी, अन्नास वाला दीन मुलूक के हिम। और अब वो रविश है, चल रही है, पूरी दुनिया का मामला यही है, बेड़ चाल है। मैं नहीं समझता आप में से कोई एक आदमी भी ऐसा हो जिसने सोच समझकर हुजूर की सुन्नत तर्क करके और दाढ़ी मुड़ानी शुरू की हो। नहीं, रिवाज है बस, रिवाज के तौर पे जो है ना, ये कह रहे हैं कि दाढ़ी चल रही है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया है डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने। अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नत की हवाएं फ़िज़ाएं नसीब करे, आमीन। तो चलिए, इनके बाद हमारे पास जो मौजूद हैं वो हैं अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं, उनके बयान सुनते हैं क्या कहते हैं वो इस हवाले से। तो स्टार्ट सरकार, वो हदीस तो हम लेते ही नहीं ना, आप अपना लुकमा तो हमारे मुंह में ना डालें। हम हदीस वो लेते हैं जो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। नबी इस्लाम ने हुक्मन फरमाया कि यहूद व नसारा की मुखालफत करो और दाढ़ियां बढ़ाओ, ठीक है जी। तो नबी इस्लाम ने इस चीज का हुक्म फरमाया। दूसरा, बुखारी की हदीस, उन औरतों पे लानत जो मर्दों की मुशाबहत करें, उन मर्दों पे लानत जो औरतों की मुशाबहत करें। औरत की दाढ़ी नहीं उगती, मर्द की उगती है। ये क्या वजह है कि उगती है? दाढ़ी रखने के लिए उगती है, ज़ाहिर है दाढ़ी निकलती है इंसान की तो वो रखने के लिए उगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये वो वाली फितरत नहीं है कि जस्ट सुन्नत ही हो, ये वो फितरत है जो फर्ज है। शैतान ने कहा था सूरत निसा आयत नंबर 119, मैं तेरी मखलूक को उभारूंगा कि तेरी तखलीक को बदल देंगे। ये शैतानी काम है। आप उस हदीस का सहारा ले रहे हैं कि जिसमें 10 फितरत में चीजें, मिसवाक भी आ गई, उसमें कुल्ली भी आ गई, दाढ़ी भी आ गई। वो तो एक है ना, खतना करवाना भी, नाखून काटना भी, मूछें पस करना भी, लेकिन दाढ़ी की इंपॉर्टेंस अलग से मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ये तो इसी तरीके से अगर कोई स्टेटमेंट दे कि फजर की नमाज पढ़ना सुन्नत है और आप इससे मुराद उसकी इंटेंसिटी भी सुन्नत ही ले लें। फजर सुन्नत है कि नहीं? लेकिन फजर की नमाज फी नफ्सी फर्ज है अपनी इंटेंसिटी में।
सुन्नत इस एतबार से है कि नबी का तरीका है, बेशक तो दाढ़ी सुन्नत है, नबी इस्लाम का तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। फितरत है, उगाई अल्लाह ने। लेकिन वो फितरत जिसको कोई बदल दे, और शैतानी काम कुरान में कहा गया, मेरे नजदीक मर्द के लिए दाढ़ी रखना फर्ज है कुरान की रूह से, और मेरे नजदीक नहीं सारे आइम्मा आज तक इसे वाजिबियत के दर्जे में लेके आते हैं, और वाजिब और फर्ज एक ही कैटेगरी में फॉल करता है। ये फिक्र में थोड़ी बहुत उसकी डिफरेंशिएशन होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान में है कि शैतान ने कहा था कि मैं उभारूंगा कि तेरी तखलीक को बदलेंगे। ये तखलीक को बदलना है कि अल्लाह ने आपको। वैसे माशाल्लाह इंजीनियर साहब की बड़ी एनर्जेटिक वीडियोस होती हैं और बड़ी एक मयार के साथ बयान करते हैं, एक जुनून के साथ बयान करते हैं, तो बड़ा थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगता है माशाल्लाह से। चलिए मज़ीद सुनते हैं। मर्द बनाया था और आप औरत बन गए, तो इतनी दाढ़ी रखना कि उर्फ आम में उसे दाढ़ी कहा जाए, यानी इतने बाल उग जाना कि देखने में वो दाढ़ी हो और मर्द औरत की मुशाबियत ना हो। बाल लोग कहते हैं नहीं मूछों से भी तो हो जाएगी जी, इतने हिस्से में आप मर्द होंगे, इधर से औरत ही होंगे। साढ़े को हर गल दी पक्की है। सो दोस्तों आपने देख लिया, पूरी वीडियो सुन ली है, तो माशाल्लाह आपको समझ आई होगी वीडियो। तो यहाँ पर जो है ना, आप दाढ़ी के रिलेटेड आप जो टॉपिक मांग रहे थे इस पर मैंने वीडियो बना दी है, और थोड़ा सा आपको वीडियोस में अजीब लगेगा, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से इस तरह ही बनानी पड़ेगी। दूसरा ये कि पीछे का बैकग्राउंड वगैरह भी थोड़ा सा आपको आ रहा होगा, इंशाल्लाह इसको भी आहिस्ता आहिस्ता करके दुरुस्त करेंगे और सेटिंग में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाएं। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।